بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر پیج نمبر 4 تختی نمبر 2 لیسن نمبر 3 سٹارٹ کریں گے اور لفظ بلفظ انشاءاللہ العزیز تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اور اس پیج کے اندر آپ لوگ کو ایسی غلطیاں بتاؤں گا جو آپ لوگ کئی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے سن لی ہے مکمل، اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل سن لی ہے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی کئی حد تک جو ہے وہ یہ جو غلطیاں تھیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اس پیج کے اندر جو آپ کرتے تھے۔ اور آپ جب سنیں گے تو آپ یقین سے کہیں گے کہ یہ واقعی ہم یہ غلط پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، چھوڑ کے مت جائیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اچھا جی، فرسٹ ورڈ ہے نون خا۔ یہ وہی بات یہاں پر بھی آ رہی ہے جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ جیسے ہی آپ کو اینگل نظر آ رہا ہے نا، اس اینگل کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر اگر ایک نقطہ ہو تو نون ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر یہ دیکھیں نون ہے۔ اگر یہی اینگل کے نیچے دو نقطے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ یا ہوتا۔ پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر اسی اینگل کے درمیان میں اگر نقطہ آ جائے، ون ڈاٹ آ جائے تو کیا ہوگا؟ خا۔ یہ دیکھیں یہ خا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی ڈاٹ نیچے آ جائے اسی اینگل کے نیچے تو کیا بن جائے گا؟ جیم بن جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ دیکھیے گا، جو چیزیں میں نے بتائی تھی وہی آہستہ آہستہ آئیں گی۔ اچھا جی، آگے ہے یا ہا۔ یہ دیکھیں یہ اینگل کے نیچے یا دو نقطے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یا ہا۔ اب ہا کو جو ہے وہ بریک پڑھنا ہے، اس ہا کا تعلق حلق کی طرف ہے، ہا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے با جیم۔ یہاں پر با میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس اینگل کے نیچے آئے گا، بالکل اس کے مقابلے میں یہ جو اینگل نظر آ رہا ہے آپ کو، نوک نظر آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ با ہوگا، یہ با آ گئے۔ اچھا جی، آگے ہے یا میم۔ اس کے بعد ہے با میم نون میم تا میم ثا میم با یا با یا ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے دیکھیں یہ یہاں پہ اینگل بنا ہوا ہے اور نیچے جو ہے وہ 2 ڈاٹس ہیں، تو مطلب اس طرح کی یا بھی آ سکتی ہے قرآن پاک میں، اور یہ جو یا ہے اس طرح کی بھی آ سکتی ہے، اور اکثر طور پہ آپ نے سورۃ اللیل کے اندر دیکھا بھی ہوگا کہ زیادہ تر اس طرح کی اس سورت کے اندر یا آتی ہے اس شکل میں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں نون یا تا۔ یا تا کا مخرج میں نے آپ کو بتایا تھا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے گی تو تا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی۔ اگر اوپر کی طرف اٹھے گی اور وہ گوشت جہاں پہ شروع ہو رہا ہے اس طرف جائے گی تو پھر یہ تو پڑھا جائے گا، تا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں کی کیا پڑھنا ہے؟ تا بریک پڑھنا ہے، تا۔ آگے ہے سا یا۔ یہاں پر سا کا مخرج میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ سا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلا جو حصہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا اندر کی طرف لگے گی تو کیا پڑھا جائے گا؟ سا پڑھا جائے گا، سا، بغیر سیٹی کے، یہ نارمل پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے ہے نون با لام۔ اب یہاں پر نون کا مخرج تو ہر بندہ جو ہے وہ آسانی سے نکال سکتا ہے، یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آگے با،
با کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ پہلے اس کا مخرج میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن پھر بتا رہا ہوں کہ با کی نکلنے کی جگہ کون سی ہے۔ اوپر والا یعنی دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے گا تو با پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ با کو پڑھتے وقت دونوں ہونٹ اندر کی طرف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے با کی بجائے با پڑھا جاتا ہے، با نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ وہ کون سا ہے؟ تری والا حصہ، یہ بھی آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہوں کہ جو باہر خشک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعضوں کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ جگہ خشک ہو جاتی ہے، جب پانی لیٹ پیتے ہیں تو یہ والی جگہ خشک ہو جاتی ہے، یہ خشک ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ اندر کر کے یعنی جہاں پہ جو جگہ دانتوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے اکثر گیلی گیلی رہتی ہے تو وہ کیا ہے؟ تری والا حصہ ہے، اوپر والا دانت، اوپر والے ہونٹ کا بھی اور نیچے والے ہونٹ کا بھی۔ تو یہ تری والے حصے دونوں آپس میں ٹچ ہوں گے، ملیں گے تو با پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ با با، اب اس کو سختی سے بھی نہیں پڑھنا، با نارمل، با با، ٹھیک ہے۔ نون با لام، آگے ہے تا نون لام، تا کا مخرج میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں، وہ آپ خود سن لیجیے گا۔ آگے نیکسٹ لائن ہے با یا لام، یہاں پر با کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں، یا زبان کا درمیان جو ہے، اوپر والا جو حصہ ہے زبان کا، اس کے جو درمیان ہے اوپر والے جو اس کا مد مقابل ہے تالو، اس کی طرف لگے گا تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ یا پڑھا جائے گا، یا یا، اس کو یا نہیں پڑھنا، سختی سے نہیں پڑھنا، یا، ٹھیک ہے، یا۔ اچھا جی، آگے ہے یا تا لام سا سا لام، اس طریقے سے ہر حرف کو سیپریٹ کر کے پڑھنا ہے، یعنی الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، ملا کے نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا کہ سا سا لام نون با نون نون، ایسے نہیں پڑھنا۔ اپنے بچوں کو اگر پریکٹس کروانی ہے تو ایسے کروائیں، سا سا لام نون با نون، ٹھیک ہے۔ اب نون کو پڑھتے وقت زیادہ آواز جو ہے اس میں ناک میں نہ چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ نون با نون، ایسے نہیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، نون، ٹھیک ہے۔ آگے ہے با نون نون، اب یہ ایک جیسے حرف ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کسی قاری نے نہ بتایا ہو، اگر کسی نے بتایا یا نہیں بتایا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا۔ یہ ایک جیسے حرف ہیں، یہاں دیکھیں، یہاں پہ بھی نون با نون ہے، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ با نون نون، لیکن جو بندہ پڑھے گا، پڑھنے والے کی آسانی کے لیے، یعنی سمجھانے کے لیے کہ اس کو پتہ چلے، اس کو فرق کا پتہ چلے کہ کون کون سے حرف آگے آ رہے ہیں، کون سے پیچھے آ رہے ہیں۔ پہلے یہاں پہ نون لکھ دیا، پھر با، پھر نون، آگے والے حرف میں ورڈ میں حرف وہی ہیں لیکن آگے پیچھے لکھ دیے ہیں۔ یہاں پر با دوسرے نمبر پہ ہے، یہاں پر با پہلے نمبر پہ ہے، یہاں پر نون دوسرے نمبر پہ ہے، یہاں پر نون پہلے نمبر پہ ہے، یہاں پر نون دوسرے نمبر پہ ہے، اور یہاں پہ لاسٹ والا نون آخری ہے اور یہاں پر بھی آخری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، تا یا نون یا تا نون، یہاں پر بھی وہی چیز ہے، سمجھانے کے لیے یہاں پر پہلے جو ہے وہ تا رکھ دیا، یہاں دوسرے نمبر پہ تا رکھ دیا، یہاں دوسرے نمبر پہ یا ہے اور یہاں پہلے نمبر پہ یا ہے، اور لاسٹ پہ نون ہی ہے۔ تو یہ آپ لوگ کے سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ لوگ کو لفظ حرفوں کا پتہ چلے کہ آگے پیچھے آ رہے ہیں، کہیں پرابلم نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اچھا جی، آگے ہے سا سا نون۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں 3 ڈاٹس ہیں، یعنی 3 نقطے ہیں
تین نقطوں کے نیچے ایک ہی ڈنڈا بنا ہوا ہے، تو قرآن پاک میں اسی طریقے سے ہی آئے گی سا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس طریقے سے یہ ہے اس طریقے سے آئے گی۔ بعض اوقات ہوتی ہے نا کہ ایسے، یہ ایسے بنی ہوتی ہے، نیچے نقطہ ہوتا ہے اور اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ صرف فرسٹ پیج پہ ہوتا ہے، یا جیسے یہ ہے دو لفظ، دو حرف لکھے ہوں، لیکن جب دو تین حرف اکٹھے مل کے آتے ہیں جیسے یہ ہیں، تو پھر یہ ایک ڈنڈا اوپر تین نقطے، آگے اسی طرح ایک ڈنڈا اوپر تین نقطے، یہ سا کی نشانی ہے۔ اوکے، اچھا جی، سا سا نون، اگر انہی تین نقطوں کے نیچے اگر یہ ڈبلیو شیپ آ جائے تو پھر کیا بن جاتا؟ شین بن جاتا۔ آگے ہے جیم، ہا ہا، خا۔ اب یہاں پر یہ جو خا ہے، اکثر لوگ خواہ پڑھتے وقت ہونٹ گول کر دیتے ہیں، ہونٹ گول کرنے سے خواہ جو ہے وہ پر نہیں ہوتا، موٹا نہیں پڑا جاتا۔ اس کو اپنے مخرج سے جب تک نہیں لگائیں گے، نہیں نکالیں گے، اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ منہ کے جو اندر خالی حصہ ہے نا، وہاں سے پڑھا جاتا ہے، خا خا، ٹھیک ہے؟ ہا سا، پہلے یہ ہا ہے، اس ہا کا تعلق حلق کی طرف ہے، باریک ہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھاری آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ آگے سا ہے، تھری ڈاٹس ہیں اوپر، سا، ہا سا، خا با۔ اب یہاں پر جب خا اکیلا آتا ہے تو اس طریقے سے آتا ہے، جس طرح یہ شکل ہے، یہ شکل ہے، جس کا یہ اینگل اس طریقے سے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ والا اینگل جو ہے یہ ایسے بنا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی حرف کے ساتھ مل کے آتا ہے تو پھر یہ اینگل نہیں ہوتا، یہ اینگل ہٹا دیا جاتا ہے، پھر یہ والی جو اینگل والی لائن آ رہی ہے نا، یہ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اور یہ اینگل اسی طریقے سے ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، دیکھیں یہ اینگل اوپر والا اسی طریقے سے ہے، لیکن جو نیچے والا اینگل تھا ایسے مڑا ہوا تھا رائٹ سائڈ کی طرف، اس کو ہٹا کے یہ سیدھا بالکل آگے با کنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس طریقے سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی حرف کے اینڈ پہ آ جائے، یہ بات یاد رکھیے گا، کسی ورڈ کے قرآن پاک کے اندر کسی ورڈ کے اینڈ پہ آ جائے، یعنی وہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہو یا ورڈ ختم ہو رہا، لفظ ختم ہو رہا ہو، تو پھر اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ورڈ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی آیت کے کسی لفظ کے درمیان میں آئے گا، کسی لفظ کے شروع میں آئے گا، تو پھر اس شکل میں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا، جیسے یہ ہے، ٹھیک ہے؟ خا با جیم تا، یہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اگر الگ آئے گا جیسے یہ ہے، اسی طریقے سے لکھا جائے گا، جیسے قاعدے کے فرسٹ پیج پہ آتا ہے، یا کسی الگ جگہ پہ حرف جیسے یہ خال الگ لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی جیم بھی اسی طریقے سے آئے گا، بیچ میں نقطہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کسی دو تین حرفوں کے ساتھ مل کے آئے گا تو پھر جیم بھی اس شکل میں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ درمیان میں نقطہ ہوگا تب جیم ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جیم کی نشانی ہے۔ اور آگے یہاں سے رائٹ سائڈ والا اینگل ہٹا کے سیدھا لکھ دیا، آگے تا لکھ دیا ہے، تو کیا ہے یہ؟ جیم تا۔ آگے ہے تا ہا تا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا، یہ اس طرح کی شکل ہو، جو اینگل وہاں پر تھا پچھلی ویڈیوز میں، وہ آپ کو میں نے دکھایا تھا، اس اینگل کے اوپر اگر نقطے آ جائیں تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ اگر نقطے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہا ہوگا۔ یہ دیکھیں ہا آ رہا ہے، اسی طریقے سے یہ اینگل بنا ہوا ہے، بیچ میں خالی جگہ ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ہا تا ہا، لیکن یہ بریک ہا ہے، اس ہا کا تعلق حلق سے ہے، بھاری آواز کے ساتھ مت پڑھنا۔ تا ہا تا۔ آگے ہے جی، یہ دیکھیں یا جیم با۔
اب دو تین حرف کیونکہ مل کے آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے جو میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، یہ نوک کے نیچے ہے تو کیا ہے، یہ یا ہے، دو نقطے آگے نوک کے نیچے، اور اگر وہ درمیان میں ہے تو کیا ہے، یہ جیم ہے، سمجھ لیجئے گا۔ اگر یہ اس طریقے سے شکل بنی ہوئی ہے، قرآن پاک میں آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے درمیان میں ڈاٹ ہے، نقطہ ہے، تو پھر کیا ہے، یہ جیم ہوگا۔ اگر یہ نقطہ اس کے نیچے، یہ جو اینگل بنا ہوا ہے اس کے نیچے ہو یا اس کے نیچے ہو تو پھر کیا بنے گا، با۔ ٹھیک ہے، کیا بنے گا، با۔ اور اگر یہی نقطہ یہاں پر آ جائے تب بھی کیا بنے گا، با بنے گا۔ اچھا جی، اور اگر یہی نقطہ اس اینگل کے اوپر، یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر بالکل مقابلے میں آ جائے، کیا بن جائے گا، نون۔ یا اس کونے پہ آ جائے تو کیا بن جائے گا، نون۔ درمیان میں آ جائے تو خا بن جائے گا۔ چلیں جی آگے، با، خا، تا، یہاں پر سیم وہی بات ہے جو آپ کو میں بات پہلے بتا چکا ہوں، یہ دیکھیں وہی ہے، با، خا، درمیان میں ہے نقطہ خا، اور آگے تا۔ آگے یہ ہے تا، یہ گول تا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، گول تا بولتے ہیں، اور یہ ہا کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس ہا کا تعلق سینے کی طرف ہے، حلق کی طرف نہیں ہے۔ اور اگر قرآن پاک میں وقف کرتے ہوئے یا قاعدے میں بھی اگر کہیں وقف کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی اگر وقف کر رہے ہیں آپ کسی جگہ پہ، کوئی آیت ختم کر رہے ہیں، اس کے لاسٹ پہ یہ گول تا آ گیا ہے، اور وہاں وقف کرتے وقت عربی کا مطلب ایک گرامر کا قانون ہے کہ جس حرف کے اوپر وقف کریں گے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اب اگر تا پہ وقف کریں گے، یعنی کسی آیت کے اینڈ پہ وقف کر رہے ہیں اور وہاں پہ یہ تا ہے، گول تا، تو وقف کرتے وقت یہ تا ہا سے چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تا ہا بن جائے گا۔ اور آگے چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کو جو ہے وہ ساکن کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے ہا، با، تا، یہ اس شکل میں بھی تا آ سکتا ہے، یا، ہا، تا، ہا، یہ اس شکل میں بھی ہا آ سکتا ہے۔ آگے ہے جی نون، تا، ہا، یہ دو آنکھوں والا، اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس کا بھی تعلق سینے کی طرف ہے، اس کا بھی۔ یہ جتنی بھی ہا آ رہی ہے نا، یہ بھاری آواز کے ساتھ پڑھی جائیں گی، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ، کیونکہ ان کا تعلق سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، حلق کی طرف نہیں ہے۔ آگے ہے یا، ہا، با، الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ آگے ہے با، با کے بعد یہ جو ہا ہے، اکثر لوگ یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہا ہے، پتہ نہیں ہا ہے، یہ باریک ہا نہیں ہے، یہ دوسری ہا ہے جس کا تعلق سینے کی طرف ہے، بھاری آواز کے ساتھ، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا۔ با، ہا، الف، ٹھیک ہے، یہ لام نہیں ہے، اگر لام ہوتا تو یہ بالکل پلین ہوتا ہے، اس کے یہ اینگل نہ بنا ہوتا، یہ رائٹ سائڈ پہ اینگل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، الف ہے۔ با، ہا، میم، اب یہ والی جو ہا ہے، اس ہا کا تعلق بھی سینے کی طرف ہے، حلق کی طرف نہیں ہے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ۔ ہا، ہا، میم۔ آگے ہے دال، ذال، اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، اگر سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو غلطی ہو جائے گی، مسٹیک ہو جائے گی، نارمل پڑھا جائے گا بغیر سیٹی کے، ذال، ذال۔ مخرج آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے گی تو کیا پڑھا جائے گا، جو نیچے والا حصہ ہے، ذال پڑھا جائے گا، ذال۔ آگے ہے جیم، جیم کا مخرج بھی وہی ہے، زبان کا جو درمیان ہے، اوپر والا حصہ جو ہے زبان کا، اس کا درمیان اوپر والے تالو جو اس کا مد مقابل ہے وہاں لگے گی تو کیا پڑھا جائے گا، جیم پڑھا جائے گا۔ جیم، دال، خا، ذال، اس شکل میں بھی ذال آتا ہے اور اس شکل میں بھی آتا ہے، کسی حرف کے ساتھ مل کے آئے تو اکثر طور پہ اس شکل میں آتا ہے، بعض اوقات کسی کسی جگہ پہ اس لوک میں بھی آ جاتا ہے، اس شکل میں بھی آ جاتا ہے، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے را،
زا، یہ زا سیٹی کے ساتھ ہے، جب تک اس میں سیٹی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ زا صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا، ان باتوں کو جتنی بھی میں آپ کو باتیں بتا چکا ہوں نا، یہ ساری جو پریکٹس کروا چکا ہوں، جتنی بھی آپ کے سامنے یہ ابھی پریکٹس کی ہے، یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ صحیح طریقے سے یہ والا پیج پڑھنا نہ آئے، پریکٹس کرنے کے بعد بھی نہ آئے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے 3 طریقے استعمال کرنے ہیں۔ وہ 3 طریقے یہ ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تو خود بخود کوشش کرنی ہے پڑھنے کی، ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں ویسے کوشش کرنی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایسے نہیں آتا تو کسی حرف کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے دیکھ لیں۔ حمزہ زا زبر از، 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 ٹھیک ہے، یا را ہے تو حمزہ زبر را، ار، 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 اس طریقے سے۔ ذال ہے تو ذال کو حمزہ زبر ذال، اذ، 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 حمزہ زبر خا، اخ، 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 تینوں آپشن جو ہے وہ آپ نے رکھنے ہیں، زبر کا بھی، زیر کا بھی، پیش کا بھی۔ امید ہے کہ اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر پھر بھی یہ اس طریقہ آپ کے لیے پاورفل ثابت نہ ہو، سمجھ نہ آئے، تو آپ نے ایک ایک لفظ کو یہاں سے ویڈیو سننی ہے، سننے کے بعد ایک ایک حرف کو بار بار پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جو میں مخرج بتا رہا ہوں اس مخرج کے اندر زبان کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اگر آپ کو مخرج سمجھ آ گیا کہ کس مخرج کی طرف، کس مخرج سے جو ہے وہ نکلنا ہے، اس کی جگہ کہاں سے نکلنے کی ہے، وہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد اگر آپ کو یہ آپ کی پرابلم ختم نہیں ہوتی تو تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں اور مجھے بتائیں کہ قاری صاحب یہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ پلیز مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، پریکٹس کر کے آپ نے تصویر بنا کے بھیجنی ہے، وہ آپ کو ریکارڈ کر کے میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور لازمی یاد رکھیے گا جو آپ پریکٹس کرتے ہیں کسی کو سنائیں بھی صحیح، کسی کو جو آپ کہیں بھی رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ کے پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے کے بعد آپ کسی قاری کو سنائیں، یا آپ کے گھر میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو قاعدہ صحیح طریقے سے آتا ہے، نورانی قاعدہ یا کوئی بھی قاعدہ ہے، تو اس کو سنائیں۔ جب تک یہ سنائیں گے نہیں آپ کی مسٹیک، آپ کی غلطیاں نہیں نکلیں گی۔ اصل بات ہوتی ہے سنانا، یاد کریں، پریکٹس کریں، پھر سنائیں۔ جب آپ کسی کو سنائیں گے، یہ نہ ہو کہ ہر بندے کو سنا دیں، جس کو نہیں آتا اس کو بھی سنا دیں، نہیں، جس کو مطلب جو قاری ہے، جو صحیح طریقے سے جانتا ہے کہ کہاں سے حرف الفاظ نکلتے ہیں، ان کو سنائیں تاکہ آپ کی غلطیاں نکلیں۔ ایک دفعہ غلطی نکلے گی، پھر اس پہ پریکٹس کریں، پھر وہ سنائیں، پھر دوسری دفعہ غلطی نکلے گی، دو دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ کے بعد یہ آپ کی غلطی ختم ہو جائے گی۔ یہ 3 طریقے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ آگے ہے جی، جیم، را، خا، زا میں سیٹی ہے، خا جو ہے فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیسن پہ آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اور جہاں بھی پرابلم ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے فیملی ممبرز میں شیئر کریں، کہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی مجھ سے رابطہ کریں۔ اس جتنا لوگوں میں شیئر کریں گے ان کو ثواب، اور جتنے بھی پڑھیں گے اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی ملے گا۔